بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان پردے کے بارے میں ہے۔ پردہ کی اہمیت اور شرعی حیثیت کیا ہے اور پردہ کیوں ضروری ہے۔ اب آپ کی نگاہ سے جو چیز گزرنے والی ہے وہ ہے پردہ نسواں یعنی عورت کا پردہ، جس سے آج کل کی خواتین انحراف کر کے اور جس کے خلاف آزادی کی تحریک چلا کے صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مرد بھی حیران اور پریشان ہیں، ترقی کے بجائے تنزلی کے شکار ہیں، راحت و سکون کی جگہ مصیبت اور فضیحت اور اذیت سے پر ہیں، آپس میں کشیدگی، تنازع، بد نظمی، بد اخلاقی، بد چلنی، بد معاشی، بد نیتی اور بے ایمانی روز بروز ترقی پذیر ہے، جن کو حل کرنے میں کیا حکماء، کیا علماء، کیا عقلاء، کیا ادباء سبھی سرگرداں و پریشان ہیں، اور سب ہی ان سب برائیوں کو بند کرنے کے لیے پرجوش کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام اس پیچیدہ مسئلے کا حل پیش کرتا ہے اور کیا طریقہ بتاتا ہے، اور کس طریقے میں کامیابی اور خوشحالی رہے گی اور کس میں بربادی اور رسوائی ہاتھ آئے گی۔ انشاءاللہ آگے چل کر عقل سلیم انصاف سے سوچا جائے اور گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو خدا تعالیٰ کی ذات سے بڑی حد تک نصیحت و پذیر ہونے کی اور صحیح معلومات کی توقع رکھتا ہے۔ اس پردے کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ پردہ اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے۔ اس میں عورت کی اس عصمت و عفت کا خیال رکھا گیا ہے۔ پردہ عورت کو غیر مردوں کی نگاہ سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک مغرب میں پردہ نہیں ہے اور وہاں کی عورتیں آزاد اور بے حجاب ہیں، مگر کیا اس آزادی سے وہاں کی عورتیں محفوظ ہو گئی ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ بے پردگی نے مغرب کی عورت کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ناجائز بچے مغرب ہی نے پیدا کیے۔ مغرب ہی کی لاکھوں عورتوں نے شادی کے بغیر اپنی قیمتی ہستی تباہ کی۔ اس بے راہ روی، بد اخلاقی اور بے عزتی اور سماجی تباہی دیکھ کر وہاں کی حکومتوں کو کارروائی کرنی پڑ رہی ہے۔ مغرب والے برسوں کی بدعمالی کی سزا اب بھگت رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے خدائی احکامات کو چھوڑ کر غلطی کی۔ اور دوسری بات یہ یاد رہے کہ عورتوں کا اجنبی مردوں سے پردہ کرنا، اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بے تکلف اور ملاقات و اختلاط نہ کرنا، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں بلکہ تمام انبیاء و صلحاء شرفاء میں ہمیشہ سے رہی ہے، کیونکہ یہ حیا و غیرت فطری اور قدرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھا لیا تو فوراً ہی جنتی لباس اتر گیا اور سطر کھل گیا، تو قدرتی لحاظ سے وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے اپنے سطر ڈھانپنے کے لیے پتے باندھ لیے۔ اور ایسا ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کا قصہ ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس میں لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے بستی کے کنویں پر گئیں جہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو قرآن کریم میں ہے کہ یہ لڑکیاں ایک طرف الگ کھڑی ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ان سے اتفاقی طور پر ملاقات ہوئی تو وہاں سے گزر ہوا اپنے لڑکیوں کو علیحدہ کھڑے دیکھ کر دریافت کیا، جو جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے صرف دو باتیں بتلائیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس وقت میں جہاں مردوں کا ہجوم ہے، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت پانی پلائیں گی جب یہ لوگ فارغ ہو کر چلے جائیں گے۔ نمبر 2 یہ بات بتائی کہ ہمارے باپ بوڑھے ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام بطور مجبوری کرنا پڑ گیا، ورنہ گھر سے باہر کا کام تو صرف مردوں کا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں نے جب گھر میں جا کر اپنے والد محترم یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو صورتحال بتائی تو انہوں نے اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کہ جا ان کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ بلانے گئی تو عورت سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی۔ پھر جب چلنے کا نمبر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے پیچھے چلو اور اپنے گھر کا راستہ پیچھے سے بتلاتی رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانے میں ان کی شریعت میں بھی عورتوں مردوں کا دوش بدوش ہو کر چلنا اور بے تکلف میل ملاپ قابل مذمت تھا۔ یہ مردوں کے دوش بدوش کام کرنے کے دعوے اور بازاروں اور سڑکوں پر تعلیم سے لے کر ہر شعبے زندگی میں مردوں اور عورتوں کے بے تکلف اختلاط اور قلبوں میں بے تکلف ملاقاتوں کا سلسلہ صرف یورپین اقوام کی بے حیائی اور فحاشی کی پیداوار ہے، ورنہ صرف اہل شرع ہی نہیں دینا کہ عام شریف خاندانوں میں بھی ایسے اختلاط نہیں تھا۔ عرب کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت مت جایا کرو۔ یہاں قرآن کریم نے عرب کے ایک قدیم جاہلانہ طرز کی تغلیظ و مذمت کی ہے۔ قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے اور اجازت لے کر اندر داخل ہونے کا پابند نہ تھا۔
بلکہ اندر جا کر عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں۔ یہ جاہلانہ طریقہ بہت سی خرابیوں اور فتنوں کا سبب ہے، اس لیے قرآن نے یہ سراسر ناجائز قرار دیا اور شدت کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور یہ آیت پردہ کے بارے میں نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں اصل مفہوم پردہ نسواں ہے اور ساتھ ہی اس کی دعوت و تعام اور مہمان کے نظام کے متعلق 3 احکام کا بیان بھی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ باری تعالیٰ کا حکم اگرچہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، مگر سبب نزول چونکہ خاص واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ہوا، اس لیے عنوان میں بیوت النبی، نبی کے گھر میں ذکر خاص طور پر مزید فرمایا ہے، وگرنہ حکم سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پردہ کی اس آیت کی حقیقت میں سب سے زیادہ واقف ہوں، کیونکہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح کے بعد رخصت ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لیے کچھ کھانے پکوائے اور لوگوں کو رات کے وقت ولیمہ کی دعوت دی۔ عام لوگ تو کھانا کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تنگ آ کر اٹھے اور ازواج مطہرات کے یہاں کئی چکر لگائے، پھر واپس تشریف لائے تو وہ لوگ بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اس دوران حضرت زینب حیا کی وجہ سے دیوار کی طرف رخ پھیرے ہوئے وہیں الگ بیٹھی ہوئی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لوگ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے پاس تشریف لائے اور آ کے دیکھا کہ حضرت زینب فطرت غیرت و حیا کی وجہ سے دیوار کی جانب منہ کیے ہوئی بیٹھی ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حجاب اور پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے بھی مردوں اور عورتوں میں بے تکلف ملاقات و گفتگو کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں کہیں نہ تھا، بلکہ بدچلن و بےغیرت اور آوارہ عورتوں میں ہی یہ ذلیل اور ناپاک حرکت کا رواج تھا۔ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہی ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضور انور اونٹنی پر سوار تھے اور حضرت صفیہ بنت حیی بھی آپ کے پیچھے سوار تھیں۔ اتفاقاً حضور انور کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے مطابق آپ ام صفیہ اور دونوں گر پڑے، تو حضرت ابو طلحہ فوراً اپنی سواری پر سے کود کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیہ کو دیکھو۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ نے پہلے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، پھر حضرت صفیہ کے پاس پہنچے، ان کے قریب پہنچ کر ان کے اوپر کپڑا ڈالا، ان کو چھپا دیا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ کھڑی ہو گئی، پھر اسی طرح مستور کر کے ان کو سواری پر سوار کیا۔ دونوں حضرات سوار ہو کر مدینہ کی طرف تشریف لے اور ہم